إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مقدسہ و مطہرہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع سخن ہے راہ حق میں صبر و استقامت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم لوگ مدد حاصل کرو صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حوصلے پست نہ ہوں، ولولے پذمرد نہ ہوں، وقت کے سانچے میں ڈھل کر ہی نکھرتی ہے حیات۔ اس دنیا میں جہاں 100 طرح کے عیش و طرب کے سامان ہیں، وہیں ہزاروں قسم کی مصیبتیں اور آزمائشیں بھی انسانوں کی اپنی طاق میں گھیرے رہتی ہے۔ غم کے ساتھ خوشی، آرام کے ساتھ الفت، آسانی کے ساتھ دشواری، سکون کے ساتھ اضطراب اور امید کے ساتھ مایوسی وغیرہ لازمی حقیقتیں ہیں۔ مسرت و شادمانی کے لمحات غیر محسوس طریقے پر پلک جھپکنے میں گزر جاتے ہیں، مگر درد و کرب اور حزن و ملال کی ساعتیں شدت کے ساتھ دیر تک محسوس کی جاتی ہے۔ ان کیفیات کا ایک ایک لمحہ برسوں پر محیط لگتا ہے اور ان کے اثرات ذہن و دماغ پر اپنے دیر پا اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ بہرحال نہ خوشی کے لمحات ہی ابدی ہوتے ہیں اور نہ غم کے ساتھ ہی دائمی ہیں۔ مسرت و شادمانی کے لمحات انسان سے جلد ہی گزر جاتے ہیں۔ عیش و نشاط کے موقع پر انسان اس قدر خوش نہیں ہوتا جتنا مصائب و آلام سے متاثر ہوتا ہے۔ ویسے تو مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں تو ہر انسانوں پر آتی ہے، لیکن مرد مومن پر ان کی یورش شدید تر ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالنا اور ایمان کا اقرار و اعلان کرنا گویا پوری دنیا کے آزمائشوں کو چیلنج کرنا اور طاغوتی نظاموں کو للکارنا ہے۔ جن خوش نصیبوں کو ایمان کی دولت، توحید کی نعمت اور اتباع سنت کی سعادت اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملی ہے، وہ لوگ شاید ہی اس راہ کی مشکلات کا صحیح طور پر اندازہ کر سکیں۔ البتہ اس کا حال ان لوگوں سے پوچھنا ہوگا جو شرک کی دنیا کو چھوڑ کر ایمان کی دنیا اور توحید کی دنیا میں قدم رکھے ہیں، جو ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نکل کر ایمان و ہدایت کے کوچے میں قدم رکھے ہیں، اور جو بدعت و خرافات کے دلدل سے نکل کر شریعت و سنت کے حلقے میں شامل ہوئے ہیں۔ وہی لوگ ہمیں بتا سکیں گے کہ انہیں کس کس قسم کے دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑا ہے، کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیسے کیسے وحشیانہ مظالم سے دوچار ہونا پڑا ہے، ابتلا و آزمائش کی کیسی کیسی بھٹیوں میں تپنا پڑا ہے، اور جبر و قہر کی کون کون سی قیامتیں ان پر ٹوٹی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہاں کسی دور، کسی علاقے اور کسی خطے کے تخصیص نہیں، بلکہ تاریخ عالم گواہ ہے کہ ہر دور، ہر علاقے اور ہر خطے میں صاحب ایمان ہستیوں کو وقت اور حالات کی چیرہ دستیوں کا نشانہ بننا پڑا ہے۔ یہ روایت اتنی ہی قدیم ہے جتنی پرانی یہ دنیا ہے، اور آج بھی ان کے مظاہر ہر جگہ موجود ہیں اور شاید قیامت تک باقی رہیں گے۔ انبیاء و رسول، دعاۃ و مبلغین، مصلحون و مجددین کے لیے
ہر نفس، ہر سانس ایک نئی آزمائش اور ہر لمحہ ایک نیا امتحان ثابت ہوا ہے۔ کتنی ہی ذہنی کرب اور جسمانی اذیتوں سے انہیں دوچار ہونا پڑا ہے۔ دین و ایمان کے خاطر راہ حق میں انہوں نے کانٹوں کے بستروں پر زندگیاں گزاری ہے اور موت کے جبڑوں میں سانس لیتے رہے ہیں اور ہر قسم کے درندگیوں اور صفاقیوں کے سائے میں انہوں نے دن کاٹے ہیں۔ کہیں انہیں گھروں اور بستروں سے کہیں انہیں گھروں اور بستیوں سے نکالا جا رہا ہے، تو کہیں انہیں تہتے کیا جا رہا ہے، کہیں انہیں زندہ درگور کیا جا رہا ہے، تو کہیں انہیں آروں سے چیرا جا رہا ہے، کہیں لوہے کے کنگھیوں سے ان کے گوشت اور پوست کو ہڈیوں سے الگ کیا جا رہا ہے، کہیں انہیں سولیوں پر لٹکایا جا رہا ہے، کہیں انہیں دہکتے ہوئے خندقوں میں جھونکا جا رہا ہے، تو کہیں ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور کہیں ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی جا رہی ہے، کہیں انہیں کئی دنوں تک بھوکا اور پیاسا رکھا جا رہا ہے، کہیں انہیں آگ کے شعلوں پر لٹا کر ان کے سینوں پر پتھر کے بھاری سلیں رکھی جا رہی ہیں۔ الغرض کون سی ایسی مصیبت ہے جن مصیبت کا سامنا انہیں نہیں کرنا پڑا، اور مظالم کے کون سے ایسے پہاڑ ہیں جو ان پر نہیں توڑے گئے۔ لیکن ان ساری مصیبتوں اور آزمائشوں کے باوجود جاد حق میں انہوں نے ہر طرح پامردی و ثابت قدمی کا ثبوت دیا۔ کوئی بھی آزمائش ان کے پائے استقامت میں ذرا سی بھی جنبش پیدا نہیں کر سکی۔ قرآن مجید کی مذکورہ بالآیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو نامساعد حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جن دو ہتھیار کا ذکر کیا ہے، ان میں سے پہلا یہی صبر و استقامت کا ہتھیار ہے۔ مرد مومن کو اس امر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ بیک وقت اسے ایمان کے تقاضوں اور اس کے مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے بھی صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے، اور اس راہ میں آنے والے مشکلات، دشواریوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنے کے لیے بھی اسے زبردست قوت برداشت کی حاجت ہوگی۔ ان سب دشوار گزار مراحل سے گزرنے کے بعد ہی اسے اپنی حقیقی منزل مقصود مل سکے گی۔ صبر و ضبط کے بعد نماز کو دوسرے ہتھیار کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں نماز اس معرکے کے لیے بڑا اہم حربہ ہے۔ نماز کے ذریعہ جہاں نظم و نسق، اجتماعیت اور اطاعت امیر وغیرہ کی ذرّی اصول اور ان کی عملی مشق کے مواقع فراہم ہوں گے، وہیں قلوب و اذہان کو تقویت و تسکین کی دولت بھی ملے گی۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے رب سے قریب تر ہوتا ہے، یا ایک طرح سے اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ نماز میں پڑھے جانے والی وہ سورت جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب و ضروری ہے، اگر اس کی آیتوں پر غور کیا جائے تو ایک حد تک اندازہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کس مقام پر پہنچا ہوا ہے اور وہاں سے اسے کیا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے آقا کے حضور دست بستہ خضوع کی تصویر بنا ہوا اور اس کی ربوبیت و الوہیت کے اقرار کے ساتھ اس کے درگاہ میں حمد و شکر کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور اس کے شان رحمانیت اور اس کے شان رحیمیت کو آواز دیتا ہے، اور اس مالکی یوم جزا کے روبرو سر تسلیم خم کرنے اور اپنی عبادتوں کو اسی کے لیے مخصوص کر دینے کے لیے اقرار کرتا ہے، اور اسی سے ہر قسم کی اعانت کا طلبگار ہوتا ہے، اور پھر اسی سے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کا طالب ہوتا ہے، جاد حق پر استقامت کے لیے دعا کرتا ہے، اور ان راستوں سے جو راستے انبیاء و صلحاء کے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، ان راستے کی، اور ان راستوں سے جو ضلالت، جو گمراہی، جو عتاب اور غضب الہی کی طرف جانے والے ہیں ان سے پناہ طلب کرتا ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس مقام سے گزرنے والوں کے قلبی و دماغی کیفیات کا کیا عالم ہوگا، جو کائنات کی سب سے بڑی طاقت کو اپنا کہے، جو کائنات کی سب سے بڑی طاقت کو اپنا سمجھے اور پھر اس کی مدد پر پورا یقین رکھتے ہوئے اسے اپنی مدد کے لیے بلائے۔ کیا ایسے شخص کے قلب و ذہن میں کسی قسم کی کوئی کمزوری پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا شخص خود کو بے کس و مجبور تصور کر سکتا ہے؟ کیا کوئی آزمائش ایسے شخص کے پائے استقامت میں تزلزل کا باعث بن سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب بچہ کسی چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے تو آغوش مادر کی طرف لپکتا ہے، اپنی ماں کے گود کی طرف لپکتا ہے، اور وہاں پہنچ کر وہ خود کو محفوظ اور سیف سمجھنے لگتا ہے، اور اس طریقے سے اس کا خوف زائل ہو جاتا ہے اور وہ بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان حالات کی چیرہ دستیوں میں سہما ہوا اور ڈرا ہوا مضطرب انسان جب اپنے بہی خواہوں اور اپنے ہمدردوں کے گروہوں اور حلقوں میں پہنچتا ہے تو خوف و اضطراب کی کیفیات خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔
ایسی صورت میں آپ تصور کیجیے کہ اگر کوئی انسان ایسی ہستی کی پناہ میں آ جائے جو تمام قوتوں کا سرچشمہ اور ہر طرح کے اختیارات و تصرفات کا مالک ہو، تو ایسے انسان کے لیے طمانینت و تسکین قلب کی کون سی اعلیٰ منزلہ نصیب ہوگی۔ اور پھر آگے ایسے انسان خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی اعانت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت و رافت ایسے انسان کو نصیب ہوگی اگر آدمی کے اندر صبر و ضبط کا مادہ بھی ہو اور اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر وہ صبر بھی کرے اور پھر اللہ رب العالمین کی مدد پر پورا یقین بھی رکھتا ہو، تو ایسے انسان کے لیے نہ تو کوئی آزمائش ہو سکتی ہے اور نہ کوئی مصیبت بلکہ عرصہ حیات میں وہ ایسے کارنامے انجام دے جاتا ہے کہ انسانی عقل دنگ اور مبہوت ہو کر رہ جاتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محض تماشائے لب بام ابھی کے مناظر دنیا والوں کے سامنے پیش کر جاتا ہے۔ اور اسی امر کو اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے ربوبیت کے اقرار کرنے کے بعد اس راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم خوف نہ کھاؤ، تم غمزدہ اور رنجیدہ مت ہو، بلکہ تم لوگوں کے لیے ایسی جنت ہے اس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو، ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو تکلیفیں برداشت کر کے بھی راہ حق میں جمے رہو اور اس راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ اور دشمنوں کے مقابلے میں ہر طرح پامردی و ثابت قدمی کا ثبوت دو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو سمجھو کہ تم نے اپنے لیے کامیابی کا راستہ تلاش کر لیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اب تمہیں زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اب تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی ہے اور نہ تمہارے راستے کی رکاوٹ اور روڑا ہی بن سکتی ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم لوگ آپسی اختلافات، آپسی تنازعات میں مت پڑو، بلکہ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرو، ورنہ بہت ممکن ہے تم ناکارہ ہو کر رہ جاؤ۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ تم لوگ آپسی اختلافات، آپسی تنازعات میں مت پڑو بلکہ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرو، ورنہ بہت ممکن ہے تم ناکارہ ہو کر رہ جاؤ۔ اللہ نے کہا اگر تم آپسی اختلافات میں پڑو گے تو تم مختلف گروہوں میں بڑھ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گی۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم لوگ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت کرو، مختلف گروہوں، مختلف ٹولیوں میں مت بٹو، بلکہ متحد ہو کر رہو۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کی ہو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، جب تک تم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، لیکن جب تم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا بند کرو گے اور اس کے مخالف زندگی گزارنے لگو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان مع العسر یسرا، یقیناً مصیبتوں کے بعد آسانیاں آئیں گی۔ اگر آپ پر اس وقت مصیبت ہے تو یہ نہیں کہ آپ ہر وقت مصیبت ہی میں رہیں گے، بلکہ اس مصیبت کے بعد آسانیاں ہی آئیں گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اس صبر کو ہمت کا کام بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ صبر کرنا ہمت کا کام ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا یہ ہمت کا کام ہے۔ ایک مقام پر صبر کرنے اور اب درگزر کر دینے کو، اپنے سے کمزوروں کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دینے کو ہمت کے کام سے تعبیر کیا اور کہا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور اسی طریقے سے مصیبتوں کے وقت صبر کرنے کو بھی اللہ نے کہا کہ ہمت کا کام ہے۔ مصیبت کے وقت ہر کوئی صبر نہیں کر پاتا۔ اللہ نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ مصیبتوں کے وقت صبر کرنا بھی ایک ہمت کا کام ہے۔ اور یہ صبر انبیاء کرام کی صفات ہے، اولو العزم پیغمبروں کی صفت ہے، وہ صبر کرتے تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا
فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ اسی طریقے سے صبر کیجیے جس طریقے سے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، جس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، اس طریقے سے آپ بھی صبر کیجیے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اے نبی جو آپ کو جھوٹا، آپ کی باتوں کو نہیں مانا جا رہا ہے، کفار مکہ آپ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، تو آپ مجبور اور لاچار مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے، بلکہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جب وہ اپنی باتوں کو منوائے تو ان کی باتوں کو بھی نہیں مانا گیا، لیکن اس حال میں وہ صبر کیے اور وہ ثابت قدم رہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین حضرت ایوب علیہ السلام کو بحیثیت ثابت تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، یقیناً ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، ہم نے انہیں اولاد دی تو اس نے بھی وہ صبر کیا، ہم نے انہیں مال دیا تو اس نے بھی وہ صبر کیا، اور جب ہم انہیں بیماری ملوث کر دیا، جب انہیں ہم بیماری میں ملوث کر دیا تو اس حال میں بھی وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑے۔ یہ کتنے اچھے بندے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین اسماعیل، ادریس وذوالکفل کو صابر کہتے ہوئے فرماتا ہے وہ اسماعیل و ادریس وذوالکفل کل من الصابرین۔ قوم نوح، قوم عاد و ثمود کے بعد کے قوموں کے پاس جو بھی پیغمبر آئے، ان تمام پیغمبروں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، لیکن اکثر ظالموں نے اپنا تو اپنے پیغمبروں کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ ان کے خلاف کمر بستہ ہو گئے، اور ان لوگوں نے ان پیغمبروں کے ساتھ نہایت بدترین اور وحشیانہ سلوک کیا۔ لیکن اس کے باوجود نہ تو ان کے حوصلے پست ہوئے اور نہ ان لوگوں کے مظالم سے مرعوب اور خوفزدہ ہوئے، بلکہ ان کے زبانوں سے ہر وقت یہی رہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم صبر کرتے رہیں گے، جو بھی مصیبت ہمیں دی جا رہی ہے، جو بھی اذیت ہمیں پہنچائی جا رہی ہے، اس پر صبر کرتے رہیں گے۔ صبر کی ہدایت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی جانب سے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر صبر کرے گا تو صبر کرنے والے کے حق میں یہ اچھا اور بہتر ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے حق میں یہ اچھا اور بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم لوگ صبر کرو تو تم لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو ان لوگوں کے اچھے کاموں کا بدلہ ہم انہیں ضرور دیں گے جو صبر کرتے ہیں، یعنی صابرین کے اچھے کاموں کو بدلہ ہم انہیں ضرور دیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہہ کے فرماتا ہے کہ ہم جو صبر کرتے ہیں ان کے اعمال کو ہم ضائع نہیں کریں گے، ان کا بدلہ دیں گے۔ اور ایک مقام فرماتا ہے إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، کہ صبر کرنے والوں کو ہم بے حساب اجر دیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے جانب سے نوازش، بخشش اور رحمت و مہربانی ہے، اور یہ لوگ راہ راست پر ہیں۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، کہ جو صبر کرتے ہیں ان کو ہم دگنا اجر دیں گے، ان کو ہم ڈبل اجر دیں گے، اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے اور استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، کہ اگر تم لوگ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر تمہارے دشمن تم پر اچانک حملہ کر دیں، تم پر دھاوا بول دیں، تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو نازل کرے گا، 5000 فرشتوں کے ذریعہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اسی طرح جو اللہ رب العالمین کا حکم مان کر صبر کرے گا تو اللہ کی حفاظت اور اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ فرمایا وَكَم مِّن فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کتنے ہی چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے لشکروں پر غالب آ گئی، اللہ رب العالمین کے حکم سے چھوٹے لشکر بڑے لشکروں کو شکست دے دیا، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اگر تم 1000 ہو اور تمہارے دشمن تمہارے دگنا یعنی 2000 ہیں تو تم اللہ رب العالمین کے حکم سے انہیں شکست دے دو گے، ان پر غلبہ حاصل کر لو گے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادوگروں کو لایا تو جادوگر سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی
ہماری ہی طرح جادوگر ہیں اور جادوگری ہی دکھائیں گے۔ لیکن جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے دلائل و براہین کو دیکھے تو وہیں پر ایمان لے آؤ کہا اور کہنے لگے کہ یہ جادوگر نہیں بلکہ یہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہے۔ اور وہ ایمان لے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا تمہیں معلوم نہیں تم میرے اجازت کے بغیر اس کے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں تمہارا حشر کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ ہم تمہیں سولی پر لٹکا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور پیر کو مختلف سمتوں سے کاٹ دیں گے، تمہاری بوٹیاں ایک گدھ اور چیل نوچ نوچ کر کھاتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم ایمان لے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک اقرار کر لیے ہیں اور حق جاننے کے بعد اب ہم ایمان سے پھر نہیں سکتے، تمہیں جو کرنا ہو کرو، اب ہم ایمان سے نہیں پھر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں میں تراش کر ان کی بات کیوں کرتے ہو؟ کیوں اسے اپنا رزاق سمجھتے ہو؟ کیوں اسے اولاد دینے والا سمجھتے ہو؟ کیوں اس کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو؟ جبکہ نہ تو وہ بول سکتے ہیں، نہ تو چل سکتے ہیں، نہ تو اٹھ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ان کے والد کا جواب جو ہر دور کے کافروں کا جواب ہوتا وہی رہا، کہا وہجرنی ملیہ، اے ابراہیم تو میرے آنکھوں سے دور چلا جا، اگر تو یہاں پر رہا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کروں؟ تو میرے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے اور میں یہاں خاموش ہو کر سنتا رہوں؟ یہاں سے چلا جا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور یہی توحید کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو دیا تو ان لوگوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو ایک سبق سکھانا چاہا۔ جب قوم کے لوگ تیوہار میں چلے گئے اور وہاں میلے میں چلے گئے تو انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ اور جب قوم کے لوگ چلے گئے تو ان کے بت خانے میں آ کر جہاں پر ان کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی آ کر سب مورتیوں کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑی لے جا کر رکھ دیا۔ اور جب قوم کے لوگ واپس آئے تو کہنے لگی ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے بدترین سلوک کیا ہے؟ کون ظالم ہمارے بتوں کے ہاتھ پیر توڑ دیا، کسی کا گردن الگ کر دیا؟ تو ایک اس میں سے کہنے لگا کہ ایک انسان ابراہیم نام کا ہے، وہی کیا ہوگا، وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بلاؤ کون ابراہیم ہے، ہم لوگ بھی دیکھیں اسے کیسی اتنی جرات ہوئی کہ ہمارے معبودوں کے ہاتھ پیر توڑ دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ جو بڑے والے بت ہیں جن کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، اگر وہ بول اور دیکھ اور سن سکتے ہیں تو انہیں سے پوچھو، کیونکہ جو بھی کام کیا گیا ان کے سامنے ہی کیا گیا ہے۔ اگر وہ بول سکتے ہیں تو بتائیں گے کس نے کیا۔ تو شرم سے قوم کے لوگوں کی گردنیں جھک گئی۔ انہوں نے کہا ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور وہیں پر ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت دینے کے لیے اچھا موقع ملا۔ انہوں نے کہا اگر یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے ہیں، یہ چل پھر نہیں سکتے، یہاں تک کہ اگر ان کے ناک پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے اسے بھی نہیں ہٹا سکتے، تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیوں اسے اپنی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو؟ کیوں اس کو رزق دینے والا سمجھتے ہو؟ کیوں نہ ان تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے بات کرنے لگتے، جو آپ کا رب ہے، جس نے دنیا اور آسمان کو بنایا، جو پورے دنیا کا رب ہے، جو تمہارا معبود حقیقی ہے، کیوں تم اس کی بات نہیں کرتے؟ اور یہ معاملہ اب بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو وہاں سے حکم صادر ہوتا ہے حرقوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے۔ ہر دور کے کافر جب اس دلیل سے عاجز آ جاتے ہیں تو مارنے پیٹنے پر تل جاتے ہیں، اور مسلمانوں کا شعار ہوتا ہے، ایمان والوں کا ہوتا ہے کہ جب دشمن ان پر مارنے پیٹنے پر آئیں تو استقامت کا پہاڑ بن جائیں، ایمان سے نہ پھریں۔ اور وہی کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ جب ان کو جلانے کے لیے آگ تیار کیا گیا اور اس آگ کے حوالے انہیں کر دیا گیا، پیچھے دشمن اور آگے آگ کی کھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا رہے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں اے ابراہیم کیا تمہیں کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہے، کسی چیز کی حاجت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بھی استقامت کے پہاڑ بنے اور صرف یہی کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری نہیں بلکہ مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے باپ سے دشمنی لی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، جس کی وجہ سے میں نے قوم کو چھوڑا، جس کی وجہ سے میں نے بادشاہ سے ٹکر لی ہے، اور جس کی وجہ سے میں اس آگ میں گر رہا ہوں۔ مجھے اس رب کی ضرورت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ رب العالمین کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کے رائے میں جب کوئی استقامت کا پہاڑ بنتا ہے تو اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کہتا ہے آگ تمہارے اندر میرا وہ بندہ آ رہا ہے جو میری وجہ سے اپنے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا، اپنے قوم کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، بادشاہ سے ٹکر لی ہے،
اے آگ تو اس کے لیے گلے گلزار ہو جا، تو اس کے لیے امن و سلامتی والا ہو جا۔ قرآن نے اس کا نقطہ یوں کھینچا ہے، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو اس ابراہیم کے لیے امن و سلامتی والا آگ ہو جا۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے واقعات استقامت پہ پہاڑ کے طور پر